بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا انعام خاص ہے کہ آج ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ آیت ہم نے پچھلے جمعہ کے موقع پر اس کو ہم نے تلاوت کیا، اس کے مضامین کو سمجھا، اور یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے حق سے مراد قبلہ کا تبدیل ہونا، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کی سمت کا بدلنا، اس کو یہاں اللہ کریم نے فرمایا الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین۔ اب یہ حق اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو گیا، کعبہ قبلہ بن چکا، دین اسلام آ چکا، الحق من ربک، تیرے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، فلا تکونن من الممترین، اب ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ یہ تو خطاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا، لیکن اس میں تعلیم پوری امت کے لیے تھی کہ اب قبلہ بدل چکا ہے، اب کسی کو بھی اس میں شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے، اب اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ آج ہمارا موضوع وہ آیت مبارکہ ہے 148 جس کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، وَلِكُلٍّ، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر امت کے لیے ایک سمت مقرر تھی، ایک سمت تھی جس کی طرف وہ منہ کرتا تھا، ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ پس کیا کرو، فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں آگے بڑھو، پس تم نیکیوں میں پیش قدمی کرو، تم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ، تم جہاں بھی ہوگے، جہاں کہیں بھی تم بسو گے، اللہ تم سب کو جمع کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھنے والا ہے۔ یہ بات ہم سمجھ چکے کہ قرآن مجید نے جب حکم نازل کیا کہ قبلہ بدل چکا ہے تو جو یہودی تھے انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، ان کو یہ بات اچھی نہ لگی، اور جو سادہ لوگ مسلمان تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو انہوں نے ورگلانے کے لیے، دین اسلام سے پیچھے ہٹانے کے لیے انہوں نے طرح کے شکوک اور شبہات پیدا کیے۔ اللہ کریم نے اس کا جواب دیا اور کہا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک قوم کے لیے ایک سمت قبلہ ہے، ہر قوم کسی نہ کسی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو یہاں وَلِكُلٍّ جو فرمایا، لام کے نیچے دو زیریں، اس کو تنوین بولا جاتا ہے۔ تو مفسرین نے بڑی خوبصورت بات یہاں کی نکتہ دیا کہ یہ جو تنوین ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یعنی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے۔ اب دیکھ لیں کہ یہودیوں کا ایک قبلہ سمت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک علیحدہ سمت تھی، اور وہ اس طرف ان کی قوم منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ اب نبی رحمت
امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ تشریف لے آئے تو آپ کی خواہش اور آپ کی منشا اور آپ کی مرضی کے لیے اللہ کریم نے بیت المقدس کو قبلہ ختم کیا اور کعبہ کو قبلہ بنایا۔ اب اگر پہلی قومیں کسی سمت منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتی رہیں، وہ بھی اللہ ہی کی عبادت تھی، اللہ ہی کا حکم تھا، ایک سمت مقرر تھی، ایک طرف مقرر تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ادھر منہ کر کے آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک طرف ایک سمت مقرر کی گئی تھی، بس اس میں اصل کام تو اللہ کی عبادت تھا، اصل کام تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا تھا، اصل کام تو اللہ کا ذکر تھا۔ تو یہاں اللہ پاک فرماتا ہے اب یہودیوں، اے منافقوں، تم اب اعتراض کرتے ہو، اعتراض کرنے کی تو جگہ نہیں ہے۔ ہر قوم کا ایک قبلہ تھا، وہ ادھر منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ آج اگر اللہ نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا، سمت عبادت بنا دیا، تو اب اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ بس ہر قوم کا قبلہ تھا، وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف منہ کرتا رہا۔ اب اگر مسلمانوں نے کعبہ کو قبلہ بنا کر اب اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی ہے تو کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ بس اصل بات یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں آگے بڑھو، خیرات میں، نیکیوں میں، اچھائیوں میں ادھر آگے بڑھو۔ اصل کام تو کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اصل کام یہ ہے۔ یہاں قابل غور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سمت ادھر ہو یا ادھر ہو، عبادت اللہ کی ہوگی۔ سمت بذات ہی وہ عبادت نہیں ہوتی، یہ ایک رخ کرنا، اس طرف کیا جائے کعبہ کی طرف یا بیت المقدس کی طرف مسلمانوں نے 17 ماہ تک منہ کر کے عبادت کی، تو یہ عبادت کرنا اصل کام ہے، اصل کام عبادت ہے۔ رخ بیت المقدس کی طرف تھا تو وہ بھی اللہ کی ہی عبادت تھی۔ اب رخ قبلہ کعبہ کی طرف بنا، اب منہ ادھر کر کے عبادت کی جا رہی ہے تو عبادت اللہ ہی کی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عقل اور سوچ اور سمجھ سے ہم اپنی دانش سے کسی سمت کو مقرر نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، امر تعبدی ہے، بس اللہ کا حکم ہے۔ پہلے حکم بیت المقدس کے لیے تھا، اس طرف منہ کر کے عبادت ہوتی رہی، اب حکم اللہ نے کعبہ کے لیے کر دیا تو اب عبادت اس طرف منہ کر کے کی جائے گی۔ حقیقتاً اور اصل بات جو ہوتی ہے وہ نیکی ہے، وہ عبادت ہے، سمت بذات خود کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جدھر بھی منہ کر کے عبادت کی جائے گی تو عبادت اللہ ہی کی ہوگی۔ اب اصل بات کیا ہوئی کہ اب عبادت اس کو شمار کیا جائے گا کہ جس میں خدا کی مرضی شامل ہو۔ جب خدا کی مرضی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کی تھی تو جب ادھر کر کے لوگ نماز پڑھتے رہے تو وہ عبادت شمار ہوتی رہی، کیونکہ اس میں خدا کی مرضی شامل تھی۔ اب اللہ کی مرضی کعبہ کی طرف ہوئی، اب جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اصل عبادت ہی شمار ہوگی۔ اللہ کریم فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، تم خیرات میں، نیکیوں میں، اچھائیوں میں، اس میں آگے بڑھو۔ یہ بحث بنا کے بیٹھ جانا کہ رخ ادھر ہونا چاہیے، دوسرا کہ رخ ادھر ہونا چاہیے، یہ قابل بحث بات نہیں ہے، یہ تو ماننے والی بات ہے۔ رب کا حکم ادھر کا تھا تو وہ قبلہ تھا، اب رب کا حکم ادھر کا ہے تو یہ قبلہ ہے۔ اصل کام اللہ کی عبادت ہے۔ فاستبقوا، یہاں اللہ پاک حکم دے رہا ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، بحث مباحثے میں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، اصل کام تو یہ ہے کہ رب کے سامنے سجدہ کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہوگے، تم جدھر بھی بسو گے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا۔ یہ بات آپ سمجھ چکے کہ اللہ کریم اگر کوئی مشرق میں رہتا ہے یا مغرب میں رہتا ہے، شمال میں رہتا ہے یا جنوب میں رہتا ہے، اللہ کریم سب کو جمع کرے گا اور ہر ایک کو اکٹھا کر کے قیامت والے دن اس سے اس کے اعمال پوچھے جائیں گے، اس سے کام پوچھے جائیں گے کہ تو نے زندگی کیسے گزاری۔ یاتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کو اللہ جمع کرے گا، رخ ادھر کرنے والے تجھے بھی اللہ جمع کرے گا اور رخ ادھر کرنے والے۔ اب کامیاب کون ہوگا؟ جو اللہ کی رضا پر، اللہ کی مرضی پر، اللہ کی منشا پر اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا ہوگا۔ یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ فرماتا ہے تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ اور پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر خوب طاقت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، ہر چیز اس کے دستے قدرت میں ہے۔ کوئی شے، کوئی سمت، کوئی جگہ، کوئی انسان اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ سفر میں ہو اور اس کو سمت قبلہ پتہ نہ ہو تو اس کے لیے لازم یہ ہے، اگر تو پتہ چل جائے کہ کعبہ اس طرف ہے، بہت ساری نشانیاں ہیں، سورج چل رہا ہے، ڈھل رہا ہے، اس طرف جا رہا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ رات کا وقت ہے تو چاند سے لوگ اندازہ کر سکتے ہیں، آج جدید ذرائع بھی موجود ہیں تو سمت کعبہ آپ کو پتہ چل جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو تو اس پر تحری کرنا واجب ہے۔ تحری کہتے ہیں غور و فکر کرنا، اپنی عقل سے، شعور سے، طریقہ کار سے وہ اندازہ لگائے کہ کعبہ کی سمت کون سی ہے، وہ تحری کرے گا۔ پھر جہاں اس کا ذہن بیٹھ جائے گا، اس کو اطمینان اور یقین مل جائے گا، وہ فیصلہ کر کے اس طرف منہ کر کے نماز ادا کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب اس کی اس لیے کہ اس نے عبادت کی ہے اور عبادت اللہ ہی کی ہے۔ اب اگرچہ اس کا منہ کعبہ کی طرف تھا یا نہیں تھا، اس نے عبادت تو اللہ ہی کی ہے۔ یہاں یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ لوگوں اب تم سمت قبلہ کی طرف بحث اور مباحثے میں پڑے ہو، تم کہتے ہو ادھر منہ ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے ادھر ہونا چاہیے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، اچھائیوں میں آگے بڑھو، اور اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے وہ اعمال جو اصل ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، وہ عبادت ہے، وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، اور ان کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ بھی ہدایت دیتی ہے کہ اصل کام فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، دین کے اوپر چلنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس طرف چلنے سے پیچھے ہٹ گئے اور غیر اہم باتوں کے اوپر ہم نے سارا زور لگانا شروع کر دیا۔ ایک حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حذیفہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 چیزوں کے ساتھ باقی ساری امتوں پر، باقی لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی فضیلت ہے اور آپ کی فضیلت کے ذریعے ہمیں بھی یہ فضیلت مل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جو پچھلی قومیں تھیں، پچھلی امتیں تھیں، ان پر اللہ نے ہمیں 3 باتوں میں فضیلت دی ہے۔ ایک یہ کہ ہماری جو صفیں ہیں، یہ صفیں بنانے کا طریقہ یہ ملائکہ کی طرز پر ہے۔ ہماری صفوں کو اللہ نے ملائکہ کی طرح صفیں بنانے کا ہمیں طریقہ سکھا دیا۔ دوسری امتوں کو یہ طریقہ عبادت اس طرح یہ تنظیم ان کے پاس نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے سرکار نے فرمایا پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ یہ بات پچھلی ہماری اس آیت کا حصہ بنتی ہے۔
آیت کے مضمون کی وضاحت کے لیے میں نے اس حدیث کو شامل کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ ہمیں باقی امتوں پر 3 باتوں میں فضیلت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری صفیں وہ ملائکہ فرشتوں جیسی صفیں ہیں، باقی امتوں کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اور حضور نے فرمایا کہ ساری زمین کو اللہ نے سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے یہ سہولت نہیں تھی، ان کے لیے جگہ مخصوص تھی، اور وہ کئی میل چل کر اسی جگہ جا کر اللہ کی عبادت کرتے تو ان کی عبادت قبول ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ تیسری بات وہ یہ فرمایا کہ جب بھی ہمیں پانی نہ ملے تو ہمارے لیے مٹی کو پاک کرنے والا بنا دیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور آپ نے پورا تلاش کیا تو آپ مٹی کے ذریعے تیمم کر سکتے ہیں، مٹی آپ کو پاکیزگی عطا کرنے والی ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، یہ سہولتیں، یہ آسانیاں، اور میں کہوں تو یہ مہربانیاں، یہ سب حضور کے صدقے اور آپ کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے۔ اور اس بات سے ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اگر آج ہمیں اللہ کی توحید کا شعور ملا، اللہ کی بارگاہ کا سجدہ ملا، اور اللہ کی بارگاہ کی حضوری ملی، کعبہ کا طواف ملا، حج کعبہ ملا، قرآن ملا، اور جو کچھ بھی ملا ہے یہ حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اب قرآن مجید کی آیات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ اصل بات جو ہے وہ نیکی ہے، وہ تقوی ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور لوگوں، تم جہاں بھی ہوگے، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جدھر بھی ہوگے اور جس جگہ بھی اللہ کو سجدہ کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے تمام اعمال کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضر کر دے گا۔ پھر فیصلہ ہوگا کہ رخ ادھر کرنے والے نے اللہ کو یاد کیا یا نہیں کیا، اور ادھر کعبہ ماننے والے، قبلہ کو ماننے والے نے اللہ کو یاد کیا یا نہیں کیا۔ پھر آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تم جہاں سے بھی نکلو، تم جدھر سے بھی سفر پر جاؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرام کعبہ کی طرف پھیر لیا کرو، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ کعبہ کی طرف رخ کرنا اور کعبہ کو سمت قبلہ بنانا اور کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کرنا، لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تیرے رب کی طرف سے یہ حق بات ہے، یہ سچی بات ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بات ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب اس آیت کو آپ نے سنا، اس میں بھی اللہ کریم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ جہاں سے بھی آپ سفر پہ نکلیں تو سفر کے دوران آپ اپنا تحری کریں، اگر پتہ ہے تو کعبہ کی طرف منہ کریں، مسجد حرام کی طرف منہ کریں، اور اگر آپ کو نہیں پتہ اور آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ اپنے غور و فکر سے جو بات سمجھ آئے آپ ذہن میں یہی رکھیں کہ میرا منہ کعبہ کی طرف ہے، مسجد حرام کی طرف ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگا ہوں، تو اللہ کریم اس سجدے کو، اس عبادت کو قبول فرمانے والا ہے، اور یہ حق بات ہے۔ جو آیت کا آغاز پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، اس میں بھی اللہ کریم نے جب کعبہ کی تبدیلی کا ذکر کیا تو فرمایا الحق من ربک، یہ کعبہ کا بدلنا یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہاں آخر میں بھی یہی بات فرمائی، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تم جب سمت قبلہ، تم کعبہ کو سمت قبلہ بناؤ گے اور مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے تو یہ حق طریقہ شمار ہوگا۔ اگر ایسا نہ کرتے، مفسرین نے ایک بات لکھی اور بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان اور آپ کی نشانیوں میں سے ایک بات تھی کہ آپ قبلہ تین والے ہوں گے، دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ اگر مسلمان کعبہ کو قبلہ نہ بناتے اور صرف بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہتے تو یہودی غیر مسلم وہ اعتراض کرتے کہ نشانی تو یہ ہے
کہ یہ دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، لیکن یہ ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں مفسرین نے کہا کہ اللہ پاک یہاں فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق بات ہے کہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، اب قبلہ خانہ کعبہ مسجد حرام بنی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم کام کرتے ہو۔ یہاں ایک قول یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں سے بھی نکلو سفر کے لیے تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ توجہ رکھیے گا، بہت خوبصورت ایمان افروز نقطہ ہے۔ تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں وجہ کا، اللہ نے کہا اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنا جو چہرہ ہے مسجد حرام کی طرف کر لو۔ تو یہاں اللہ پاک نے مجازن یہ لفظ بولا ہے ایک بات سمجھانے کے لیے کہ تم جدھر سے بھی سفر کر رہے ہو تم بس دھیان کعبہ کی طرف کر لو، تمہاری توجہ کا مرکز وہ مسجد حرام بن جائے۔ اب منہ جدھر بھی ہے، تم جدھر بھی سفر کر رہے ہو اس بات کو چھوڑ دو، بس تمہارا دھیان اور تمہارا خیال اور تمہاری توجہ وہ مسجد حرام کی طرف ہو کہ میں اس گھر کے رب کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ تو یہ تمہاری عبادت وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہو جائے گی اور یہ قبول ہو جائے گی۔ میں نے یہ آپ کو عرض کیا کہ اللہ کریم ہے، اس نے ہمیں اپنی بارگاہ خاص سے بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، بے شمار مہربانیاں کی ہیں۔ اب جو کعبہ کا قبلہ بننا ہے یہ بھی اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے، اور ہمیں کعبہ کا جو طواف ملا ہے یہ بھی اللہ کی کرم نوازیوں میں سے ایک کرم نوازی ہے، اور ہمیں جو قرآن ملا ہے یہ بھی اللہ کے فضل میں سے ایک فضل ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر جو بھی انعامات ہوئے، جو بھی کرم نوازی ہوئی، جو بھی عطائیں ہوئی ہیں وہ حضور کے صدقے سے ہوئی۔ اب ہمیں اس نسبت کا خیال کرتے ہوئے قرآن سے بھی فیض لینا ہے اور کعبہ سے بھی تعلق جوڑنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کو ہوں کہ مولا کریم ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رسم و رواج سے ہٹ کر جو دین کی اصل ہے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔